الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح 10 اور صبح اور شام 10 بار درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے علماء ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال کریں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ اس کام یعنی شفاعت کے لیے میں خود ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی شان بیان کرنے والوں کا مقدر جنت ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے آگ ہے۔ اللہ پاک آیت تطہیر میں اہل بیت کی شان اور پاکیزگی بیان فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اہل بیت کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ عزت والے ہی اہل بیت کی عظمت جانتے ہیں۔ یہ کسی بدبخت کی حکومت ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ دن میں ہی اہل بیت کا قافلہ لوٹا جا رہا ہے۔ حق کی راہ میں اپنی جان دینا اور اپنا سب کچھ لٹانا کوئی آپ سے سیکھے۔ اہل بیت کے خاندان آپ پر سارے عالم کی جان فدا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ یزید بدبخت تخت سلطنت پر قابض ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یزید پلید جو تھا وہ سلطنت پر جو ہے قابض ہوا تھا، تاکہ اس کو مشورتاً بٹھالا جاتا تھا۔ پہلے دارے مشورہ ہوتا تھا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، اگر کسی خلیفہ کا انتقال ہو جاتا تھا تو
سب کے مشورے سے کسی ایک کو جو ہے امیر المومنین بنایا جاتا تھا، مگر یہ بغیر کسی سلیکشن کے تخت پر قابض ہو گیا کہ میرا باپ تھا تو میں بھی قابض ہو جاؤں گا۔ تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایسا ہوا کہ آپ کی وصال پر جو ہے آپ کا بچہ بیٹا ہو، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹا ہو؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو اہل بیت میں سے آتے ہیں، ان کی شان و عظمت بے شک ہر صحابی کی شان و عظمت اپنی جگہ پر ہے، مگر حق جن کا تھا بتدریج سب کے مشوروں سے تو ان کو بٹھایا جاتا، تو یہ بغیر کسی مشورے کے کہ میرے والد جو ہیں اب وہ نہیں ہے، ان کی جگہ پر یزید پلی جو ہے بغیر کسی مشورے کے تحت وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے کہ اس سلطنت پر بیٹھنے والے تقوی پرہیزگاری، عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والے، خوف و خشیت رکھنے والے، اور کما حق و دین پر عمل کرنے والے ہی ہوا کرتے تھے۔ اور اس دوران صرف ایک ہی شخص آیا جس کا نام یزید تھا، جسے ہم یزید پلید کے نام سے کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کو چلانے کے لیے اہل تقوی کی ضرورت ہے، نہ کہ دنیا دار شرابی زانی حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ نہ جب یہ ظالم اور شرابی اور اپنی من مانیوں کے مطابق اپنا قانون بنا کر اور قوم پر مسلط کر کر رعایا کو تکلیف اللہ اکبر دینا، ان سب کا جواب یقیناً یہ بروز قیامت دیں گے، مگر یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جو ہے وہ سلطنت پہ بیٹھ کر خلفائے راشدین دیگر حضرات باقاعدہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے غریبوں کی طرف کہ کسی گھر راشن ہے، راشن نہیں ہے، کوئی کس تکلیف کے اندر ہے، اور جب وہ انصاف کرنے پر آتے تو وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ اور آج یہ ہے کہ اگر کوئی جاننے والا کوئی غلطی کر بیٹھے تو دوسرا پاور رکھنے والا، چاہے وہ پولیس انسپکٹر ہو یا مطلب یہ کہ کورٹ کا کوئی بڑا جج ہو، تو وہ اس کو سپورٹ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اس گناہ گار شخص کو جو کہ مجرم ہے اس کو باعزت بری کر دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں، مگر یہ تمام برائیاں جو تھیں وہ یزید پلیت میں بھی اسی طرح کی پائی جاتی تھیں۔ اسی طرح موجودہ دور حکومت کے اندر جو ہے لوگ عیاشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ان کو دوشیزہ پسند آتی ہے تو وہ اس کو بلوا لیتے ہیں، بلکہ دنیا کے بھی کسی بھی حصے میں ہو تو بھی اسے بلوا لیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات سے جو ہے ہم بخوبی واقف بھی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ویڈیوز اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں، بعد میں پھر جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ان کو اس پر بلیک میل بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی لیڈر کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، کہتے کہتے وہ اپنی بات کو پلٹ دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کچھ یوں کہ جب اس نے سلطنت پہ قبضہ کیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔
آپ نے بیعت نہ کی، آپ نے بیعت نہ کی، کیوں نہیں کی؟ کہ بیعت ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں کی جاتی ہے کہ جس کے پاس تقوی پرہیزگاری ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، اور وہ شریعت کے آگے ہر فیصلہ سر خم کرتا ہو، نہ کہ یہ کہ وہ ان شریعت کو پامال کرتا ہو۔ اور جب آپ نے بیعت سے انکار کیا تو آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، بڑی تکلیف والی بات ہے کہ مدینہ پاک کو جو ہے جب شر پھیلنے لگا تو آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ لگا کہ کوئی بھی مقدس جگہ ہو تو وہاں اگر شر اور جھگڑا پیدا ہو رہا ہو تو انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ عبداللہ بن سلیم اسدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے کوفہ سے مکہ حاضر ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کعبے کے دروازے قریب کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے امام، آپ یہیں رہیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یعنی آپ یہیں رہیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی تھی کہ ایک مینڈا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا، ایک مینڈا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا، اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ میں یہاں رہ کر وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ مطلب یہ تھا کہ میری شہادت تو طے ہے، یہاں مکے میں رہوں گا تب بھی شہید تو ہونا ہی ہے، چاہے مدینے میں رہوں تو شہید ہونا ہے، مکے میں رہنا تو شہید ہونا ہے، یا کسی بھی جگہ میں جاؤں گا تو میری شہادت لکھ دی گئی ہے۔ ان کو اپنی شہادتوں کا علم تھا کہ ہماری جو موت ہے وہ شہادت ہی کے سبب ہوگی، کہ ہماری جو اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ شہادت کی منزل پا کر ہی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور کہا کہ یہ نقصان ہوگا کیا کہ یزید بدبخت میری دشمنی میں مکے میں بے حرمتی کرے گا، لہذا مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی اور بال کٹوائے اور عمرہ مکمل فرمایا، پھر کوفے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو اس عمل سے یہ بات پتہ لگتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جہاں فتنے کا اور جھگڑے کا ڈر ہو تو وہ مقدس مقامات بھی اس وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کہ اس جگہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی طرح ہماری جو مساجد ہے نا، ہم اکثر مساجدوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو جھگڑا جو مساجدوں میں ہوتا ہے تو جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر اور جنت میں جانے والی جگہ ہے۔ اس مقدس گھر کو کی بے حرمتی کرنا یہ گناہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر تمہارا اپنا ایمان کیا کہتا ہے؟ یہ حسینیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجدوں میں جھگڑا فساد کریں۔ اگر تم نے جھگڑا فساد بالفرض کرنا بھی ہے
ٹھیک، تو بے شک باہر جا کے کریں. اور اگر کوئی بھی کسی بھی اختلاف پر بات کرنی ہے تو بالکل ادب کے دائرے میں ہو کر اپنے دلائل کے ساتھ بات کیجیے، ثبوتوں کے ساتھ بات کیجیے، کسی کو منصف بنا کر اس کے فیصلے کو قبول کیجیے، اور اس طرح مسجد کو بے حرمتی سے محفوظ رکھیے. روایت میں ہے کہ فرزدق، یہ جو فرزدق جو عرب کا مشہور شاعر تھا، یہ راستے میں اس کو امام علی مقام سے ملاقات ہوئی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کوفے میں لوگوں کی کیا صورت حال ہے؟ فرزدق بولا کہ لوگوں کے دل میں آپ کے ساتھ ہی، مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یعنی لوگوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، ذرا غور کیجئے، لوگوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. تو لوگوں کے جو دل تھے وہ امام علی مقام کے ساتھ منسلک تھے، اور تلواریں جو تھیں وہ یزید پلید کے ساتھ منسلک تھیں. ظاہر جو حکومت کرتا ہے وہ پاورز میں ہوتا ہے، عوام وہ پاورز میں نہیں ہوتی، کہ جو مطلب یہ ہے کہ حکومت، ہاں حکومت کو اگر زیر کرنا ہے تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام قوم کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلیں اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز کو بلند کریں. جیسا کہ بجلی، اس بجلی نے معزز حضرات کو بھی چور بنا دیا ہے، اس بجلی نے، اور یہ جو چور بنایا ہے اس چور بنانے پر اگر کوئی بہت بڑا مجرم ہے تو وہ ایسی ہی خود ہے. اب صرف 2 سیور جلنے کا، کتنے 2 سیور جلنے کا، 2 پنکھا جلنے کا گھروں میں 20-20 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے، اور یہ سارا ظلم اور ستم زیادہ تر کراچی کے اندر ہے. حیدرآباد میں کم ہے، پنجاب میں بالکل نہیں ہے. اب اس طرح کی مونوپولی جو بنی ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے، کراچی کو لوٹنے کے حوالے سے، اور کراچی کے لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بنانے کے حوالے سے، صرف واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، یا مطلب یہ ہے کہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر ویڈیو لوڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے لیے، اپنے حق کے لیے سب کو، یہ نہیں کوئی لیڈر ہوگا، اور ہم تو ویسے بھی لیڈر کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر لیڈر بھی ہمارا پاکستان میں بک جاتا ہے. جو مخلص لیڈر ہوتا ہے نا وہ بھی بک جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جب بکتا نہیں ہے تو مار دیا جاتا ہے یا اس کو ملک سے فرار کرا دیا جاتا ہے. بہت سارے ہمارے جو فرمے ہیں نا گورنمنٹ کے وہ ہیں نہیں. بہرحال انقلاب تو آئے گا پاکستان میں، یہ بات یاد رکھیے گا. ظلم ایک حد تک بڑھتا ہے اور آخر وہ اختتام ہونے کے لیے اختتام ہونے کے لیے ہی سلسلہ ہوتا ہے. میں یہ تنقید نہیں کر رہا کہ بھائی نہ ہی میری سیاست سے کوئی تعلق ہے، مگر جو بات حقیقت ہے ہم ان تمام حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی کچھ کرتے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا تو سب اس پر متفق بھی تھے، مگر جس نے حکومت کو قابض کیا، کنٹرول کیا، اور اس کا وہ بادشاہ بن کر اس سلطنت پر بیٹھ گیا، تو پھر اس نے جو اس کے ماتحت فوج تھی، ظاہر یہ سب کچھ فوج کرتی ہے. اگر آج پولیس والوں کو ایس ایچ او کچھ کہے تو وہ سارے سپاہی وہی کریں گے، اور ایس ایچ او ہے اگر اس کو ڈی ایس پی کے تو وہ کریں گے، پھر ڈی آئی جی کے، پھر کراچی کمشنر کے، ہے نا. اب پھر اس کے اوپر چلے جائیں آپ کو، اگر جج کے ہے، جج کے اوپر چلے جائیں، صدر کے ہے یا وزیر اعظم کے ہے، تو یہ
اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو صورتحال ہے، جو پہلے کبھی تھی، وہ آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی صورتحال ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جو دل تھے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، مگر جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، جو فوج تھی، وہ فوج جو تھی وہ تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ آج ہم لوگ فوج میں نہیں جا پاتے۔ آج ہم لوگ جانا چاہیے فوج میں، جتنے بھی محب وطن ہیں اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ان کو چاہیے وہ جائیں، ان کو چاہیے وہ جائیں۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ جب محرم آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا جلوس ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے، اس میں اونچے اونچے عہدے پر جو اس وقت موجود ہیں اور ایک وقت سے موجود ہیں، اور یہ فوراً پلاننگ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے، یہ فوراً پلاننگ نہیں ہوتی، اس کو وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اس منصب پر بیٹھے ہوئے کہ جو حکم کریں گے وہی سب کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ ربیع النور کا جب جلوس ہوتا ہے تو کیا اتنی ہی پروڈکٹ ربیع النور کے جلوس کو ملتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کے سامنے، جبکہ ربیع النور کا جلوس گلی گلی سے نکل رہا ہوتا ہے، عوام کہاں کہاں سے نکل کے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کر رہی ہوتی ہے۔ نہ تو یہ گلیاں صحیح ہوتی ہیں، نہ یہ کوڑا اٹھایا جاتا ہے، نہ یہ روڈ صحیح ہوتے ہیں، اور بلکہ ہوتا یوں ہے کہ اس وقت مطلب گٹروں کو ابال دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نبی کا مرتبہ اولاد کا بھی وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا جو نبی کا، اور آخری نبی کا مرتبہ، اللہ اکبر، اس کے لیے یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ جواب دیجئے۔ اگر کچھ ہمارے لوگ بھی کچھ اوپر بیٹھے ہیں تو وہ بھی کچھ فوج میں بیٹھ کر یا ان عہدوں پہ بیٹھ کر کچھ کرتے نہیں ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی پلاننگ نہیں کرتے۔ اور جس طرح سے مطلب محرم کے اندر جلوسوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان پر ایک کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اور خودکش بمباروں کو پر ان کی ایک کڑی نظر ہوتی ہے، ان کو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں، آپ کو ہم کو نہیں پتہ لگتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل نہ جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اگر ہمارے لوگ آگے نہیں ہوں گے، آپ کہتے ہیں یار وہ مولویوں کا تو کام نہیں ہے، تو بھائی بتائیں اس سے بڑھ کے مولانا کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون تھا؟ مجھے بتا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون مولانا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت مطلب یہ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بڑھ کر مطلب کون تھا؟ مجھے بتائیں۔ اور حقیقت میں پیارے محترم اسلام، یہ حکومتوں کا کام جو تھا نا، جو اس کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے، وہ نیکوکاروں کام ہے۔ صلاح الدین ایوبی، جس کا نام لے کے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے کیا ان کو صلاحیتیں دی تھیں، جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ دینی صلاحیتیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر اس قدر پائی جاتی تھی کہ مت پوچھیں۔ آپ کے بھی بیٹے پر جو ہے نا زنا کا الزام لگا تھا، پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو سنیں، زنا کا الزام لگا تھا، اور خود فیصلہ کرنے والے نے خود فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ میں باپ ہوں۔ فیصلہ کرنے کے لیے دوسرے قاضی کو بلایا گیا اور کہا کہ اس نے جو زنا کا الزام لگایا، عورت نے زنا کا الزام لگایا ہے، اس کا فیصلہ آپ دونوں کو سن کے آپ کریں، اور یہ واقعی مجرم ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر 100 کوڑے لگنے کے اندر اگر وہ مر بھی گیا تو بقیہ کوڑے بھی اس کی قبر پہ مارے جائیں گے، اور وہ بیٹھ کے تمام چیزوں کی سماعت کرتا رہا۔ اور جو حق پر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے،
اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو ان کو آزمائش سے نکالتا بھی. بہرحال اسی دوران دیکھیں کیا ہوا. یہ دیکھیں پاکستان میں نہیں ہوتا. اسی دوران ظہر کا وقت شروع ہوا. کس وقت؟ اچھا. اور صلاح الدین ایوبی نے دربار لگایا اس فیصلے کے لیے. کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ میری اولاد ہو گئی، اس کا فیصلہ چار دیواری میں ہو رہا ہے. آج یہ فیصلے چار دیواری میں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. صرف پاکستان نہیں ہے، دیگر کئی ممالک میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. جب اپنا بندہ پھنستا ہے، بلکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو تو اور مزید مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم کا شکار بنا دیا جاتا ہے، اس کو تڑیاں لگا دی جاتی ہیں، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان کو برباد کر دیا جائے گا، اور یوں تم سلنڈر ہو جاؤ. میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں. اس طرح اور دربار لگ کے لوگوں کے فیصلے سنائے جاتے تھے. اسی طرح میرے اس بچے کا بھی فیصلہ سنایا جائے جو اس کے ساتھ سازش ہوئی ہے. بہرحال وقت ظہر آیا. کیا ہے وقت؟ تو کہا کہ اب نماز وقت ادا کیجئے. یہاں پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. ادھر سے وہ ان کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہا کہ اللہ یہ تو میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے، اور میں تو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا ہوں. میرا والد میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے یہ کیا حرکت کر دی ہے. بہرحال پھر انہوں نے جو ہے وہ دعائیں کی، اور اس دعا کے دوران ہی بخار بچے کو چڑھ گیا، ان کے بیٹے کو، اور دوبارہ ظہر کی نماز بعد مطلب بڑی بے چینی کے ساتھ دربار لگا. اور دربار لگنے کے بعد پھر زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ عورت اس کو دیکھ رہی تھی. اور اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ تم مجھ پر کیوں ایسا الزام لگا رہی؟ میں تجھے جانتا بھی نہیں، تجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور جو تو مجھ پر یہ برا الزام لگا رہی ہے، اگر تو خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ یہ عمل میں نے کیا ہے، تو پھر میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اور جب اس عورت نے اس کو شخص کو دیکھا، صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو بخار کی وجہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی حالت بہت ابتر تھی، ایک دم اس نے چیخ ماری اور کہا کہ نہیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اور یہ میں نے الزام لگایا. اس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پتہ ہے کہ کسی پہ الزام لگانے کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے؟ بولے میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. کہا یہ الزام لگایا کیوں؟ بولے آپ کے وزیر نے آپ کے بچے کے سازش کی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں آپ کے دربار میں آئی تھی تاکہ آپ کی طرف سے ہمارا وظیفہ بن جائے، تاکہ گھر کا خرچہ چلے. کیا چلے؟ گھر کا خرچہ چلے. یہ تو پھر فوراً فیصلہ نہیں کیا، اس کو درخواست کر دی گئی، اس وزیر کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پہلے پوری تحقیق کی گئی کہ یہ عورت جو بات کہہ رہی ہے واقعی یہی صورتحال ہے. کہا کہ اس نے کہا تمہیں میں اتنا راشن بھی دے دوں گا، اتنا تمہیں دینار بھی دے دیا جائے گا تم کو، اور تمہاری زندگی تمہاری آسانی سے بسر ہو جائے گی، بس تم میرا یہ کام کرو، کسی کو بتانا نہیں، بس کہ تم اس پر یہ الزام لگا دو. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خفیہ لوگوں کو پہنچایا اور جا کے تمام تحقیق کرائی، تو جو اس عورت نے جو بات کی تھی بالکل وہی بات موجود تھی. تمام ثبوت اکٹھے کر دیے گئے، اور اس وزیر نے جس نے اس طرح کی سازش رچائی تھی اس کو اس کی سزا دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ موجودہ دور کے اندر ہم اپنے ان لوگوں کو بھی بچا لیتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کے بھی مجرم اور بندے کے بھی مجرم ہوتے ہیں. پیسے کی صورت میں یعنی رشوت کی صورت میں بچا لیتے ہیں، یا جاننے پہچاننے والے کی صورت میں، یا کوئی اوپر سے فون آنے کی صورت میں. یہ پاکستانی، اور یہ خالی پاکستانی، ہندوستان بھی آپ کا کم نہیں ہے اس معاملے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہندوستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہے، پھر سکھوں کے ساتھ ہے، پھر بات تدریج یہ عیسائیوں کے ساتھ ان کا تو ہے، مگر بیچ میں جو نا مسلمان ہی دیوار ہیں ہندوؤں کے سامنے. اگر انہوں نے مسلمانوں کو پس کر دیا تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہندوتوا بنائیں گے اس کو، ملک کو، اور مطلب مسلمانوں کو ختم کریں گے، سکھوں کو ختم کریں گے، عیسائیوں کو ختم کریں گے.
دیگر مذاہب کو ختم کریں، صرف ہندوتوا چلے گا یہاں، یہ ان کا مشن ہے۔ اور اس بنا پر یہ تمام ناانصافیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے پوسٹوں پر مسلمان ہوا کرتے تھے، پولیس کے اندر کیا، فوج میں کیا، اور اب کیا کیا انہوں نے، اب جتنی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں وہ ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں، اس بنا پر تاکہ کوئی بھی ناانصافی والا کام کیا جا سکے تو وہ ہو جائے۔ تو یہی صورتحال اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی جائے، جس پر انہوں نے آواز بلند، آج ہم کیسی بھی آواز بلند کر رہے ہیں نا، کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں نا، انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے آواز بلند کی تو کیا ہوا کہ ان کی آواز کو دبائی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ ثابت قدم رہے، شہادت قبول کر لی، سر نہ جھکایا اور دنیا پہ ثابت کر دیا۔ ان کی شہادت کے سبب پھر وہ جو معاملات آگے جو اس کی جو مطلب چلے سلطنت کے، وہ پھر تباہی کی طرف چلے۔ کہاں چلے؟ تباہی کی طرف۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو پھانسی لگانے کا نام ممتاز قادری، اس کا پھانسی دے دی گئی تھی نواز شریف کے دور کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا لوگوں نے نواز شریف کو بددعائیں نہیں دی موت کی، بلکہ اس کی تباہ بربادی کی اس کو بددعائیں دی، تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ مطلب ان کو پھانسی، ممتاز قادری آتے ہی مطلب جیسی سلطنت ہے بیٹا، جو اس پہ قانون بنا ہوا تھا کہ ابھی پھانسی نہیں ہوگی، قانون بنا ہوا تھا ابھی پھانسی نہیں ہوگی، ابھی کیس چل رہا ہے، مگر اس نے فٹافٹ اس کو ہٹایا اور سب سے پہلے اس کے، اور جو پرانے لوگ تھے جن کی پھانسیاں بالکل تیار تھیں ان کو روک دیا۔ تو ہوتا یہ پیارے اسلامی بھائی، جس نے جو کرنا ہوتا وہ کر لے۔ میری بات سوچیے گا، میرا اس جملے پہ غور کیجئے گا اور اس کو آپ اپنے دل میں اور اپنے پریکٹیکل میں بھی اتار لیجئے گا۔ جو آپ نے کرنا ہے کر لو، یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی طرح ڈکیتی کرنی ہے، کوئی سنگین گناہ کرنا ہے، کسی کی بے حرمتی کرنی ہے، بڑوں کا ادب و احترام کو پامال کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جس کو گالیاں دینا ہے دے لو، مگر وہ وقت گزر جائے گا اور اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جو کرنا تھا کر لیا، میرا رب اب تمہارے ساتھ کیا کرے گا، تمہاری حرکت پہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، یہ تم کو تمہارا عمل اور تمہارے درمیان تمہاری چیزیں تمہیں بتائیں گی تمہارے۔ اسی طرح لوگ رشوت کا لین دین کرتے ہی نہیں کرتے، رشوتوں کے لین دین کے اندر اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں کہ وہ زمینیں کیا چیزیں نہیں خرید لیتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اپنی بیماری کا علاج کرنے میں وہ کثیر رقم لگا دیتے ہیں، مگر اس سے وہ شفا یاب نہیں ہوتے، اور مسلسل بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں بیماریاں کون کون سی لگ رہی ہیں، اور بتدریج بیماریاں لگتی ہیں۔ حلال میں بیماریاں نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، حلال میں بیماریاں نہیں ہیں۔ آج چائنیز جو سب کچھ کھانے کے لیے تیار ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، اب ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہندو لوگوں میں اور کافروں میں شراب عام ہے، مگر پتہ ہے شراب پینے میں نقصان ہے کہ جو غیر مسلم ہیں تو وہ بھی شراب پینے سے بچتے ہیں، اور بعض شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور وقت سے پہلے ان کو دنیا سے خارج کر دیتا ہے۔ کہ حلال میں برکت ہے، وسعت ہے، عمر میں اضافہ ہے۔ حرام کے اندر موت سے بندہ قریب ہے، بیماریوں کے وہ قریب ہے، تکلیف کے وہ قریب ہے۔ تو میں نے یہی دیکھا ہے، آپ کے بھی چیزیں مشاہدات میں آئی ہوں گی، جو حرام کا لین دین کرتے ہیں تو وہ لوگ مختلف مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنے اولاد کے سبب بھی، اولاد کی مطلب حرکات و سکنات سے بھی خود پریشان ہوتے ہیں۔ آج اولاد آنکھیں نکال کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم والدین پہ چڑھائی کر دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے تو کھڈا کھود رہے ہیں، تو لہذا حرام جو نا، حرام اور حلال، اللہ اکبر، اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے پیارے اسلام بھائیو۔ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 12-13 بچے دیتی ہے۔ اور گائیں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 دیتی ہے، بہت زیادہ دو گائیں سنتے ہی نہیں ہے، مگر میکسیمم ہوتا کہیں 2 ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے،
ٹھیک ہے نا, گائے کے, مگر ایک بچہ دیتی ہے. پورے سال لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ گائیں جو ہیں وہ رائے خدا میں ذبح کر دی جاتی ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں آپ عید پہ پھر دوبارہ ریوڑ لگا ہوتا ہے. کتنی برکت ہے بتائیں آپ. ارے دیکھو تو صحیح, زنا میں برکت نہیں ہے, جیما میں برکت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زنا کرنے والے کے چہرے پہ جو نا, چہرے پر پھٹکار برستی ہے, اس کی روزی تنگ ہوتی ہے. اور جو جیما کرتا ہے, جائز عمل کرتا ہے, جس کے لیے شریعت نے دیا, تو اس کے چہرے پر نور برستا ہے. کیونکہ شادی کے بعد بندے کا دین آدھا مکمل ہوتا ہے, تو کیا اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا؟ جواب دیجئے. حدیث پاک ہے کہ جس کا نکاح ہوا, جس کی شادی ہوئی, جس کا نکاح ہوا, اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. اب آدھا دین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ اپنا دین مکمل کرے شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق کیا ہوگا کہ وہ نمازیں پڑھیں, والدین کا ادب و احترام کریں, مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں, ٹھیک ہے, گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں, اخلاق رکھیں. یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین میں ہے. اب اس طرح آدھا دین مکمل کیجئے, تو بتائیے نکاح سے آدھا دن مکمل, تو چہرے پہ نور کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہ اللہ اس کو برکت دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے یہاں پھول کھلائے گا. پھول کیا؟ اولاد کے, اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا, اولاد جیسی نعمت اس کو عطا فرمائے گا. تو کہنے کا مقصد میرے پیارے محترم اسلام بھائیو یہ ہے کہ حلال میں برکت ہے نا, حرام میں برکت نہیں ہے. بہرحال میرا موضوع تو آج مطلب یہ تھا, اور وقت جو ہے وہ بتا رہے بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے سمجھانے کے حوالے سے, تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو ایسا لگتا ہے بالکل پیدل ہو گئے, ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے. نہ ہماری حالت وہ ہو گئی ہے کہ نہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. تو اسی لیے تو جو بندہ جو تھا اس سے جب فرمایا تھا کیا لوگوں کا کیا حال ہے, تو اس پہ تو یہ بات انہوں نے کی تھی, حضور لوگوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں, لوگوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں, مگر تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. اس لیے بڑے بڑے حکمرانوں میں اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے کے آپ بٹھا لیں, تاکہ پاکستان کی صحیح بھاگ دوڑ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ترقی ملک کی طرف لے کے جائیں. پاکستان ترقی کر سکتا ہے, یہ جو اتنا ہمارے پر قرض ہے, یہ قرض اتر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مخلص لوگ ہیں پاکستان سے, محب وطن ہیں, یہ بات نہیں کہ نہیں ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کے کوئی امید ہی نظر نہیں آتی. جانور ہی شارٹ ہو گئے, آپ کو پتا ہے نا, سارے بقرعید میں جانور شارٹ ہو گئے, اور کتنا گائے ہیں کدھر چلی گئی پتا آپ کو. یہاں تک کٹوں کے اندر مال نہیں تھا. میرے پاس رپورٹ ہے جہاں دنیا بھر میں جو مطلب مال جاتا ہے نا, کٹ کے جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, پاکستان سے جاتا ہے, یہ بڑی بڑی فیکٹریاں اس وقت بند ہو رہی تھیں, وہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کی ملیر منڈی سے کنٹینر بھر کے لیے کر کمیلے میں گئے جانور کٹنے کے لیے, جو قربانی کے لیے جانور بیچنے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا. کیوں ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, مطلب دنیا بھر سے, بولو مال بھی ہمیں آگے پہنچانا ہے, مال ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ابھی انتظار کر رہا ہے, اب جیسے ہی مال آیا فٹافٹ کام شروع ہوا, ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. تو یہ صورتحال ہماری پاکستان کے لیے. جبکہ یہاں کیا ہونا چاہیے, رعایا کے ساتھ جواب دیجئے کہ نہیں, پہلے قربانی, قانون ہونا چاہیے, پہلے قربانی پھر دوسری بات. ہماری کراچی میں تو مطلب قانون چلتا ہی نہیں ہے, بدقسمتی سے, بڑا دل دکھتا ہے. قانون بنایا جاتا ہے ڈسپلن کے لیے, قانون پاکستان کراچی میں نہیں چلتا. اس کے برعکس آپ کو پنجاب میں آپ کو پتہ لگے گا, کوئی پچکاری مارتا وہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں گٹکے شٹکے کھا کر کینسر کو دعوت دینے کے لیے ہم لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, کہ پابندی لگنے کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں دکانوں میں بک رہی ہوتی ہیں خفیہ انداز کے اندر, اور ہمارے لوگ وہ مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور موت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ تھا, اس کا نام ندیم تھا, اس نے کہا یار میں ایک مرتبہ ملاقات کر لوں, ہم لوگوں سے ملاقات کر لیں. تو ہم چلے گئے. اس کا یہ حصہ ختم ہو چکا تھا, یہ حصہ ختم, گٹکا کھانے, منہ کھلتا نہیں تھا, یہ گٹکا کھانے سے ختم اس کا ہو چکا تھا, اور وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا, گردن سے یوں کر رہا. جو ہم بات کر رہے تھے گردن سے, ہم جب وہاں سے گئے تو ایک ہفتے کے اندر اس کا انتقال ہو.
اور وہ کیا تھا؟ وہ صرف نوجوان تھا یار، بہت بڑی عمر کا نہیں تھا، شادی شدہ بھی نہیں تھا. جو بچے نہیں ابھی نوجوان ہو جاتے ہیں، نوجوان ابھی وہ نوجوانی 18-19 سال کے اندر پہنچتے ہیں، وہ بچہ تھا وہ. اور اس نے اس بیماری کو جھیلا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. فرزدق یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں، ہونا وہی ہے کہ جو اللہ پاک چاہے گا. یہ بات اس نے کہی، اس پر آپ نے فرمایا کہ بے شک کہ مطلب یہ ہے کہ تم نے سچ کہا، حکم پہلے بھی اللہ پاک ہی کا تھا اور بعد میں بھی اللہ پاک ہی کا ہوگا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر دن ہمارے رب کی نئی شانیں ہیں. اگر تو خدا کا فیصلہ وہی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں تب ہم اس کی نعمت پر اس کی حمد کرتے ہیں، وہی شکر کی توفیق بخشتا ہے. اور اگر اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور ہے تب بھی اس کی نیت سچی ہو، جو حق کا پیروکار ہو، جو صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرنے والا ہو، وہ سرکشی نہیں کرتا، اللہ پاک کے فیصلوں پر سر جھکایا کرتا ہے. یہ فرما کر امام علی مقام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. اب یہ جو بات آپ نے فرمائی، اس سے ہم کیا سبق لیں؟ جو بات ابھی ہم نے سنی، اس سے کیا سبق لیں؟ کہ فیصلہ تو اللہ تعالی، اور اللہ کے فیصلے پر سر خم ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پر سر خم ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنا معاملہ چلاؤ. میری بات ہے نا، ہم اپنے معاملے چلاتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے کہ ہم اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کریں. نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے، اور اس فیصلے پہ سر خم ہو جائیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے خلاص، اب یہاں اپنی چلنے والی نہیں ہے، اب اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ جہاں بتایا جاتا ہے یہاں اللہ رسول کی مانو تو یہاں مانتے ہی نہیں ہیں، یہاں مانتے نہیں ہیں. اب فرض کر لیں، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اب یہ تھوڑا بہت یہاں پر یہ سلسلہ تھوڑا سا کم تو ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا ہے کہ ہم دلیم کس لیے مناتے ہیں؟ جواب دیجئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کے لیے مناتے ہیں. اس پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ جب گھوٹا لگاتے ہیں یا پوری رات ادھر ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں مسجد، مطلب گلیوں کے اندر خوب تیز آواز سے. بھائی تم جاگ رہے ہو، اس کو ہلکی آواز کر لو. جب نعت خوانی ہوتی ہے، آپ کو پتا جب نعت خوانی ہوتی ہے تو یا محفل ہوتی ہے تو لوگ آئے تھے جو بیمار پڑے ہیں آواز ہلکی کر لیں. اس کے برعکس اگر یہاں پر آپ کا دلیم پکڑا اور خوب تیز ریکارڈنگ کے ساتھ گانے بج رہے ہوں یا آپ قوالی لگا کے بجا رہے ہوں بڑی تیز آواز کے ساتھ، بھائی اس کو تو آپ ہلکی آواز میں بھی سن سکتے ہو، یا نعت شریف ہے تو وہ بھی ہلکی آواز میں آپ سن سکتے ہو. ضرورت کیا ہے کہ سارے محلے والے آپ کے ساتھ جاگ رہے ہیں، آپ کے دلیم پکا رہے ہیں آپ کا؟ جواب دیجیے. پھر دلیم بھی پکڑا، پھر گانے بھی بج رہے ہیں، یا یہ کون سا تو کہ بھائی میوزک بھی چل رہا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے تو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو مزامیر ہے، جو میوزک کا سامان ہے، اس کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے ان کو توڑنے کا حکم دیا اور ہم نے اس کا بجانے کا اہتمام کر لیا. اسی طرح ذرا شادی ہو جائے ہمارے محلے کے اندر، ابھی تک تو یہ بات محلے والے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو نا اللہ تعالیٰ کی لعنت کو داخل کر رہے ہیں. کہ جب خوشیاں ہوتی ہیں تو گانے کیسے بج رہے ہوتے ہیں، بےہودہ گانے. گانوں کے متعلق کیا حضرت شیخ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے جو ہیں وہ زنا کے منتر ہیں. آپ سامنے والوں کو اس کے ہجان میں طوفان بدتمیزی پیدا کر کے اس کو زنا کی طرف ابھار رہے ہو، اس کو دعوت دے رہے ہو. اس کو یار کیا ہو، آنکھیں ملاؤ، آؤ ذرا دل کی کیفیت کو تبدیل کرو. جب آنکھیں ملتی ہیں پھر دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، سمجھنا. پھر سطر بہک جاتا ہے، پھر موقع ہوتا ہے کہ چوما چامی کا وقت مل جائے، کچھ ایسا مل جائے، کوئی آڑ مل جائے، فلانا مل جائے، ڈمکا مل جائے، وہ سارے کام ہو جاتے. سارے کام ہوتے کیا نہیں ہوتے پیارے سے. تو یہ تو اللہ رسول کا حکم جب آ گیا تو سرے خام ہو جاؤ. نہیں، اللہ جب اس کے برعکس کرو گے تو یہ ساری چیزیں تو یزید پلید کرتا رہا، اپنی نفسانی خواہشات کے خاطر کرتا رہا، جس کے بنا پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ہم جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے نا، اس کو آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ جو ہم سنتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اس سے سبق اور اس کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. اس بات کو سمجھیں اس کا مقصد کیا تھا. یہ کوئی سلطنت کی جھگڑا نہیں تھا. کسی بھی تقوی پرہیزگار والے آدمی کو بٹھا لیتے. کیا ہم نے کسی تقوی پرہیزگار آدمی والے کو ووٹ دیا؟ ہم نے؟ ہمیں تو ہر ایک کے اندر بندے کو کیڑے نظر آتے ہیں.
ہر بندے میں کیڑے ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ 100 کیڑے تو ہمارے اندر ہوں گے، ایک کیڑا اس کو بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے کیڑے تو ہمارے اندر۔ ارے پھر اپنے آپ کو تو دیکھو، ہر بندہ اگر اپنی اپنی اصلاح میں لگ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ بھائی بیٹھا ہوا نہ جانے اس بھائی کا اللہ کے یہاں کیا رتبہ ہے، ہمیں کیا پتا۔ ارے حسن زن تو رکھو، یہ حسن زن تمہیں تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہاں تو ہم بدگمانیاں کرتے ہیں، اول تا آخر ہر ایک بندے کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، یہ فلانا کرتا ہوگا، یہ ڈھمکا کرتا ہوگا، یہ کرتا رہا، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو جو نا اس وسوسوں کے ذریعے اس کو مزید اپنے اندر بڑھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز ہمارے رشتے داروں میں بھی، احباب کے اندر بھی، دوستوں میں بھی ہے، اور ملنے جلنے والوں میں بھی، اور محلے میں بھی، کچھ سب جگہ یہ ساری صورتحال ہوتی ہے جاننے پہچاننے والوں کے اندر۔ آج خون جو ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک دوسرے سے بدگمانی رکھتا ہے، بہن بھائی سے بدگمانی رکھتے ہیں، بھائی سے بدگمانیاں رکھتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے اندر ایک بات پیدا کیجیے، نہ جانے یار یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا کیا رتبہ ہوگا، مجھے کیا پتا، یہ مجھ سے اچھا ہی ہے۔ جب اس کو اپنے سے اچھا دل کی گہرائیوں سے سمجھیں گے، اس رب کعبہ کی قسم اللہ کے حضور آپ اچھے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔